یا یہ کہ قوم سمود پر آیا، یا جس طریقے سے کہ جو بستیاں تھیں عمورہ اور صدوم کی بستیاں ان پر آیا، اس لیے کہ ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ایسا پتھراؤ ہوا ہے کہ پوری کی پوری بستیاں جو ہے تہس نہس ہو گئی، اور پھر وہ سمندر کے اندر ڈیڈ سی، نام ہی اس سمندر کا ڈیڈ سی ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ غرق بھی ہو گئی، اسی کے اندر ان کے اب ڈیبرس اگر کوئی ان کا ہے تو اس کے اندر ہے، باہر نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے آل فرعون انہیں لا کر غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر۔ تو اس حوالے سے وہ عذاب کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے۔ وہ عذاب جو ہے ان پر آیا ہے، مشرکین عرب پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی ہے، اس لیے کہ جب یہ چیلنج دیا گیا، جب یہ اعلان کیا گیا ہے، سن 9 کے حج میں ہی یہ ان آیات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات کا اعلان عام کیا کہ بس یہ اعلان عام ہے، اب اتنی مہلت ہے۔ اس کے بعد سارا عرب ایمان لے آیا، یا جو لوگ اپنے کوہ پر رہنا چاہتے تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے، اب انہوں نے ہجرت کی، جیسے کہ اکرمہ ابن ابو جہل بھی ہجرت کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ جب سمندر میں پہنچے تو طوفان آ گیا، سب کے سب مشرکین تھے، لیکن کسی نے کسی لات یا عزا یا منات یا حبل کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا، تو انہیں خیال آیا کہ پھر اسی چیز سے ہم بھاگ رہے ہیں، محمد اسی بات کی تو دعوت ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مشکل میں آ کر تو ہم نے اسی کو پکارا ہے، نہ کسی دیوی کو پکارا، نہ دیوتا کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی اور شے کو، لہذا ہمیں اسے واپس آ گئے اور آ کر وہ ایمان لے آئے، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے بڑے ہی، بہرحال ابو جہل کے بیٹے تھے، بہت جری اور بہت ہی بہادر شجاع انسان تھے، تو انہوں نے جو مرتدین کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بڑے کارہائے نمایاں اور دکھائے، ان کے جوہر بہت نمایاں ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے بالکل شمالی حصے میں قوم آباد ہے، وہ کافرستان میں جو کافر لوگ رہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی وقت کے بھاگے ہوئے قریش ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم وہاں سے جان بچا کر بھاگے جو ہم ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، تو جیسے جیسے ہم بھاگے پیچھے پیچھے اسلام بھی چلا آیا، ہم بھاگے پیچھے اسلام، تو یہاں تک کہ ہم ان پہاڑوں میں آ کے آباد ہو گئے، اور یہ ہے وہ کافرستان، ان کا دعویٰ یہ۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور وہ نورستان جو ہے، جو یہ افغانستان میں جو علاقہ ہے، وہ وہی کافر قوم ہے، کافرستان پاکستان میں ہے، لیکن وہی قوم چونکہ کچھ عرصہ قبل امیر کابل نے انہیں چیلنج دے دیا تھا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ یا یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تو پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ لہذا نورستان کا جو علاقہ ہے در حقیقت وہ وہی کافر ہے جو ہمارے ہاں کافر قوم ہے، اب بھی کافر ہے، اور ان کی بڑی جو ہے حفاظت ہوتی ہے، اور ان کا کلچر محفوظ رکھا جاتا ہے، پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی خاص عجیب قسم کی رسومات ہیں، وہ پرانے جو ہے عربوں کے رسومات سے ملتی جلتی ہیں وہ رسومات۔ تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وہی ہیں عرب جو اسلام قبول کرنے سے منکر ہو کر بھاگے تھے، جن میں سے ایک حضرت اکرمہ ہے کہ جو واپس آ گئے، ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ باقی جو ہے پیچھے پیچھے ان کے اسلام آ رہا تھا، وہ آگے آگے دوڑتے ہوئے یہاں تک کہ ان پہاڑوں میں آ گئے جو نہایت دشوار گزار علاقہ ہے، یہاں پر وہ اب بھی آباد ہے۔ بہرحال اس حدیث کے حوالے سے صرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فرمایا گیا امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ جاری رکھوں، تو یہاں الناس عام نہیں ہے، یہاں الناس سے مراد، الناس میں الف لام جو ہے اب کون سا ہوا، یہ جنس کا ہوا یا حصر کا ہوا، کون سا ہوا؟ پھر تو تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ لام عہد ہے، لام عہد ہے، محفوظ ذہنی یہاں ہے کہ مراد ہے قریش اور مشرکین عرب، ان سے تو مجھے جنگ کا حکم ہوا ہے کہ میں آخری دم تک جنگ کروں گا، یہاں تک کہ یا تو انہیں قتل کر دوں یا وہ ایمان لے آئیں۔ باقی یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی یہودی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا گیا، نہ یہ الٹیمیٹم دیا گیا، کسی عیسائی پر نہ یہ جبر کیا گیا، نہ الٹیمیٹم دیا گیا، کسی مجوسی پر نہ یہ جبر کیا گیا، نہ الٹیمیٹم دیا گیا، کسی ہندی پر، کسی بربر پر، پوری اسلامی تاریخ اس سے خالی ہے کہ یہ جبر کیا گیا ہو، بلکہ دور صحابہ میں بھی، خلافت راشدہ میں بھی 3 آپشن ہوتے تھے، اسلام لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہوگے، ہمارا تمہارا سٹیٹس ایک ہوگا، اگر یہ نہیں تو تمہیں نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ وہ حدیث جو ہم نے اس زمانے میں بہت عام کی، حضرت صوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد ابن
اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها واما يذلهم فيدينون لها. فقلت حضرت فرماتے ہیں حضرت ابن اسود مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فقلت تو میں نے اپنے دل میں کہا فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ پھر تو دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا کہ روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. لیکن یہ کلمہ اسلام کا داخلہ دو طریقوں میں سے ایک پر ہوگا، یا گھر والا خیمے والا اسلام قبول کر لے گا، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی، وہ اس کو بھی اسلام کی عزت حاصل ہو گئی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ سورہ منافقون میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. یا پھر انہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، پھر وہ ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، مجوسی رہے، عیسائی رہے، یہودی رہے، جس کو چاہے پوجیں، جو چاہے عقیدہ رکھے، انہیں اجازت ہوگی، پرسنل لا کی بھی اجازت ہوگی. یہ دوسرا آپشن ہے. اور تیسرا پھر یہ کہ اگر دونوں چیزیں منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ ہے. لیکن یہاں صرف دو کا ذکر ہے، میدان جنگ اور یا اسلام لے آنا. یہ ہے خاص اہل عرب، مشرکین عرب کے لیے، جن میں اصل نیوکلیس ان کے جو ہے وہ بنی اسماعیل، جن میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے، وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے. باقی وہ عرب مشرکین جو ہے وہ بھی ان کے تابع ہوں گے کہ جو انہی کے کلچر میں، انہی کی تہذیب میں، انہی کے عقائد میں رگے ہوئے تھے. لیکن اہل کتاب جو وہاں تھے عیسائی اور یہودی، وہ اس چیز کے سے مستثنا ہیں. اور یہی قاعدہ اور قانون جو ہے تمام انسانوں کے لیے رہے گا تا قیام قیامت، یہاں تک کہ جب حضرت مسیح کے نزول اور حضرت مہدی کے آنے کے بعد پھر جب کہ وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اس وقت بھی جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. جو چاہیں گے اسلام سے محروم رہ کر لیکن چھوٹے ہو کر رہیں گے، یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون. غلبہ اسلام کا ہوگا. دوسری بات یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں تین چیزوں کا بیان ہوا ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ. یہی تین چیزیں ہیں جو سورہ توبہ کی ان آیات میں آئی ہیں. وہاں بھی صوم اور حج کا ذکر نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کی مطابقت جو ہے اس کے حوالے سے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے. وہاں بھی یہی ہے حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک خلوا سبیلہم. مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ بالکل تقریباً اس کے آس پاس کے الفاظ ہیں، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. تو اسی سے دلیل لی تھی حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف، کہ جب حضور نے کم سے کم تین چیزوں کی شرط رکھی ہے، جنگ جو ہے بند ہو سکتی ہے، جنگ بندی کی شرائط تین ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ. تو میں زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں کر سکتا، کوئی کنسیشن نہیں دے سکتا، کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حضور نے بھی اور سورہ توبہ کی ان آیات میں بھی اور اس حدیث میں بھی امرت ان اقاتل الناس حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عظیم مسائل ہیں اس ایک حدیث کے اندر، حکمت کے کتنے خزانے ہیں. میں نے تو عنوان میں تو ایک خزانہ لکھا ہے لیکن اس میں تو میرے نزدیک کئی خزانے ہیں اس میں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ جب وہ یہ کر دیں گے تو گویا کہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے. اب ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اس کا مجھ سے تعلق نہیں. حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ نیک نیتی سے کلمہ شہادت پڑھا، انہوں نے نیک نیتی سے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، دلی آمادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں، یا جبراً دے رہے ہیں، مجبوراً دے رہے ہیں، منافقانہ دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اصل میں اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، پھر کسی موقع کے انتظار میں کسی کاؤنٹر ریولوشن کی کوشش کریں گے جب بھی ہمارا موقع ہو گیا، منافقانہ وہ ایمان لائے. یہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ. حسابہم علی اللہ عز وجل، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے کہ آیا وہ مومن ہے یا نہیں. یہ اسلام ہے ان کا. اور اسلام کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ٹو گیو پیس. جب وہ اسلام لے آئے تو انہیں امن مل گیا. اعتصموا فاذا فعلوا ذلک فاذا فعلوا ذلک فقد اعتصموا. اعتصام کے معنی اپنے آپ کو بچا لینا اور بچاؤ کے لیے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، گویا کہ انہیں تحفظ حاصل ہو گیا. وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنے خون بھی بچا لیے، اپنے مال بھی بچا لیے. جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا مال بھی محترم ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کی گارنٹی دی جائے گی، اس کی شورٹی دی جائے گی، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کا خون نہیں بہایا جائے گا.